نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے سورہ سبا سے۔ تو یہ سورت مکی سورت ہے اور اس کی 54 آیات ہے، اور اس کا مرکزی مضمون توحید، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر سطحی قسم کے جو اعتراضات تھے ان کا قرآنی دلائل کی روشنی میں جائزہ لے کر ناشکری اور متکبر قیادت کی پیروی اور تشکیک سے، شک شبے سے بچتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو اس کا زمانہ نزول بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کا دوسرا دور جسے کہا جاتا ہے 5 سے 5 نبوی، تو اس کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک اور ریب کے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، جیسے مجنون، ساحر، مفتری وغیرہ، لیکن مخالفت نے شدت پیدا نہیں کی تھی، اور آل داؤد سے جس شکر کا مطالبہ کیا گیا تھا وہی قریش سے کیا گیا، اور انہیں قوم سبا کے انجام سے ڈرایا گیا، جنات اور ملائکہ کی عبادت کے عقیدے کو ترک کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ تو سورت کو ہم سمجھنے کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں مختلف حصوں میں۔ تو پہلا جو حصہ ہے جہاں سورت کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور عقیدہ آخرت پر اعتراضات نقل کر کے جواب دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہی قابل تعریف ہے، آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، وہ حکیم و خبیر ہے۔ اللہ کا علم، زمین میں جو داخل و خارج ہوتا ہے، آسمان سے جو چڑھتا اترتا ہے، ان سب کا علم اللہ کے پاس، ان سب کا علم رکھتا ہے اللہ، اور وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین آخرت اور منکرین قیامت کو بتایا گیا کہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں، ایک نمایاں کتاب میں درج ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ قیامت کا مقصد نیک لوگوں کو جزا دینا اور برے لوگوں کو سزا دینا ہے۔ صاحب ایمان و عمل صالح کے لیے مغفرت اور رزق کریم سے، ان کے لیے رزق کریم ہے، اللہ کے پاس عزت کا رزق ہے، اور آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے بدکاروں کے لیے عذاب ہے۔ قرآن سراسر حق ہے، خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ منکرین اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق، نعوذ باللہ۔ تو جنون نہیں ہے بلکہ یہ خود گمراہ ہے، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی طاقت اور قدرت سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو انہیں زمین میں دھنسا سکتی ہے اور ان پر آسمان ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ہر منیب بندے کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی تفصیل ہے کہ حضرت داؤد کو فضل عطا کیا گیا، اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کا حکم دیا، ان کے لیے لوہا نرم کیا، انہیں زرہیں بنانے، ہلکے ٹھیک رکھنے اور نیک عمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ تو اب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، سلطنت اور ان کے سارے اختیارات بتا کر کے مقصد یہ ہے کہ جب وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اللہ نے اتنا کچھ انہیں عطا کیا تھا، تو وہ اللہ کے فرمان بردار تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، توحید پر قائم تھے۔ تو لہذا تمہارے پاس بھی اگر یہ مکہ کی چھوٹی سرداری ہے، حالانکہ ان جیسی سلطنت اور حکومت اور طاقت اور قوت تو نہیں ہے، لیکن پھر تمہیں بھی اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، بندگی، اس کی توحید کو اپنانا چاہیے اور اس کے رسول کو ماننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا، 1 ماہ کے سفر کا راستہ صبح کو اور 1 ماہ شام کو طے ہوتا ہے، یعنی کہ 1 مہینے کا سفر وہ ایک صبح میں طے کر لیتے۔
اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، ان کے لیے جنات تابع کر دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نافرمان جنوں کو آگ کا مزہ چکھاتے تھے، صدا دیتے تھے، اور حضرت سلیمان کے لیے جنات اونچی عمارتیں بناتے، تصویریں بناتے، بڑے بڑے وہ لگن، بڑے بڑے آپ ٹب کہہ لیجئے برتن بناتے اور دیگیں بناتے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو۔ لیکن انسانوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان کی موت سے جنات لا علم رہے، اور ان کی جو لاٹھی تھی ان کو گھن کھاتا رہا، گھن عصا کو کھا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تب جنات کو احساس ہوا کہ وہ غیب کے عالم نہیں ہے، ورنہ یہ ذلت نہ اٹھائے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے، نہیں ہوتا جنات کی غیب کا علم۔ پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہر چیز بتا دیں گے۔ ان کے پاس لوگوں کی چوریاں چکاری ہو جائیں اور کوئی مسائل ہوں تو لوگ ان کے پاس یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں یہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اللہ صرف غیب کا علم جانتے ہیں، اور کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمیں ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے جن کا ہمیں اللہ نے حکم دیا اور جن کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ صبح و شام کے اذکار موجود ہیں۔ احادیث میں صبح و شام کے اذکار موجود ہے۔ صبح کو اگر بندہ یہ دعائیں پڑھ لے تو شام تک ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، جنات سے، جادو سے، ٹونے ٹوٹکے سے آدمی محفوظ رہتا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شام کو کچھ اذکار ہیں وہ پڑھ لی جائیں تو ساری رات اور صبح ہونے تک انسان جنات سے اور یہ جو عاملین ہوتے ہیں جادو سے، ٹونے ٹوٹکے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو صبح کے وقت دم کیا کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ ان کے گلے میں کوئی چیز تعویذ بنا کر نہیں لٹکائی، صرف دم کرتے تھے۔ اور وہ دعا موجود ہے حدیث میں، کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من الشیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے دعا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ یہ دعا 3 دفعہ صبح پڑھ لے تو شام تک وہ ہر قسم کی جو موذی چیز ہے، شر ہے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے ہی اس کو اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایسے ہی ایک سید الاستغفار ہے، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اب یہ سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر حدیث میں آتا ہے اگر کوئی صبح پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے اللہ اسے بخش دے گا، شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے اللہ اسے بخش دے گا۔ اب یہ کتنی ساری ایسی دعائیں ہیں جن کو ہم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دیتا ہے، ہم ہر قسم کے شر سے، شیطان سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے، جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھے گا۔ آگے آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 20 میں قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا تذکرہ ہے۔ قوم سبا یمن کے اندر ایک قوم تھی، بڑی خوشحال تھی اور بڑی ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے پانی جمع کر کے ڈیم بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ فصلیں کاشت کرتے تھے، بڑے باغات تھے، اتنے پھل تھے کہ اگر کوئی ایک شخص اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کے ان باغوں میں سے ایک طرف داخل ہو اور دوسری طرف گزرے تو دوسری طرف پہنچنے تک وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، یعنی پکے ہوئے پھل اس کے ٹوکرے میں گرتے رہیں گے، اس قدر خوشحالی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، آخرت کا انکار کیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی نازل کی اور وہی بند ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ تو قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ انہیں باغات عطا کیے تھے، انہیں نعمتوں پر شکر کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، نمک حرامی اور ناشکری سے کام لیا۔ انہیں سزا دی گئی، سیلاب آیا اور دو سرسبز و شاداب باغات کے بدلے میں دو خمت، کڑوے اور جھاؤ اور ایسے درخت وہاں پر اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے سبا اور فلسطین کے درمیان نمایاں بستیاں بسائیں، تجارتی شاہراہیں اور منزلیں بنی، پرامن سفر کی راہیں ہموار ہوئی، لیکن انہیں آبادی کھلنے لگی۔ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، ربنا باعد بین اسفارنا، چنانچہ ان پر عذاب آیا، اللہ نے انہیں قصہ پارینہ بنا دیا۔ تاریخ کے اس واقعہ میں ہر صابر و شاکر کے لیے سبق ہے۔ قوم سبا ابلیس کے دام میں گرفتار ہو کر رہے، اہل ایمان بچ نکلے۔ قوم سبا آخرت کی منکر تھی، اللہ چاہتا تھا کہ منکرین آخرت سے مومنین آخرت کو وہ ممتاز کر دے۔ اتنی خوشحال قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کی ساری خوشحالی وہ غارت ہو گئی۔ تو یہ بات مشرکین مکہ کو بھی سمجھائی جا رہی ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ خوشحالی دیتا ہے وہ اللہ خوشحالی چھین بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہر لمحے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی اطاعت فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28 میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے اور شرک کا رد کیا گیا اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہ دلائل توحید میں مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی اختیار کوئی نہیں رکھتا، ان کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتی، شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، روز قیامت شافے پر بھی گھبراہٹ طاری ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ اللہ۔ تو ایسی صورت میں لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہدایت پر ہے، ہر آدمی کو اپنی بھلائی کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہمارے قصور باز پرس تم سے نہ ہوگی، نہ تمہارے قصوروں کی غلطیوں گناہوں کی ہم سے ہوگی۔ روز قیامت اللہ سب کو جمع کر کے عدل کرے گا، اللہ زبردست علیم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تشریح کی گئی کہ رسول اللہ کو ساری دنیا کی طرف ایک خوشخبری دینے والے اور ایک خبردار کر دینے والے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ پھر آگے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 میں متکبر کی عادت، شرک اور انکار آخرت کے جو اسباب تھے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو منکرین آخرت قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ اس کا وقت مقرر ہے۔ متکبر کی عادت پر واضح کیا گیا کہ وہ عام لوگوں کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ روز قیامت عوام کہیں گے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، وہ الٹا انہیں الزام دیں گے اور کہیں گے تم خود مجرم تھے، دونوں شرمسار ہوں گے، ان کی گردنوں میں پھندا ہوگا۔ اور جو اور ایک رسول یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگوں نے انہوں کہا کہ ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا اور انہیں اپنی اولاد اور اپنے مال پر ناز تھا اور یہ خوش فہمی کہ ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، نحن اکثر اموالا و اولادا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ انہیں بتا دیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو خوشحال لوگ تھے نا، ان سے کہا گیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور تقرب الہی اموال اور اولاد سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب تم ان چیزوں سے حاصل نہیں قریب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہماری آیات کو نیچا دکھانے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ پھر مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ بتایا گیا کہ روز قیامت فرشتوں سے سوال ہوگا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کریں گے کہ اللہ ہی ان کا سرپرست ہے۔ پھر مشرکین مکہ جنات کی عبادت کرتے تھے، یعنی جنات سے ڈر کر ان کی پناہ لیا کرتے تھے۔ قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ انہیں اس دن فائدہ اور نقصان کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ سفر کیا کرتے تھے نا، جب رات کو کہیں پڑاؤ کرتے، خیمے لگا لیتے تو پھر اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے اس علاقے کا جو سب سے بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے، تم ہمیں پناہ دے دو۔ تو لہذا یہ سارے مشرکانہ عقائد تھے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت پر آپ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ محض ایک انسان ہیں، رسول نہیں ہیں، جو باپ دادا کے طریقہ عبادت سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن جھوٹ ہے، گھڑا گیا ہے،
جادو ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہے، اس کو دیکھا کہ انہیں دعوت فکر دی گئی کہ وہ اکیلے یا مل کر غور کریں کہ کیا مجنونوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف خبردار کر دینے والے ہیں، یعنی آپ کو کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے۔ تم خود غور کرو کہ اتنی حکمت و دانائی کی باتیں، اتنی اچھی باتیں، راہ ہدایت کی طرف بلانے والی باتیں، انصاف پر مبنی باتیں، کیا یہ باتیں کسی پاگل آدمی کی ہو سکتی ہیں؟ ہوش سے کام لو۔ پھر آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 میں وہ دلائل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے اور عذاب قیامت سے ڈرایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اجر کے طالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر حق جو ہے نا وہی کرتا ہے، حق آ گیا ہے، اب باطل کے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہی کی بنا پر ہوں، اللہ دیکھتا سنتا ہے، وہ بہت قریب ہے۔ کافر لوگ روز قیامت گھبرائے ہوئے ہوں گے، بچ کر کہیں نہیں جا سکیں گے، قریب کی جگہ پر پکڑ لیے جائیں گے، کہیں گے کہ ایمان لائے ہیں، لیکن اب ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ دوزخیوں کا جرم یہ ہوگا کہ رسالت کا انکار کرتے تھے، دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، تمناؤں میں اسیر تھے، پچھلی قوموں کی طرح ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ یہ خود بھی شک میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاطر، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 45 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید و آخرت پر ایمان لاؤ، ورنہ وقت مقررہ پر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ہر ایک قوم کا، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، تو اس وقت پر بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھو اور پھر قرآن کی دعوت توحید و آخرت پر ایمان لے آؤ۔ اور یہ صورت جو ہے یہ 6 نبوی سے 10 نبوی میں کے درمیان میں نازل ہوئی، جب شدت مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ قریش کی متکبر قیادت کو قانون جزا و سزا بتا کر ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں تھیں، وہ آباد تھیں، وہ بڑے خوشحال تھے، انہیں اپنے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، باتیں نہ مانی اور اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، تو بالآخر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو تمہارے اندر بھی وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، تو لہذا تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا، مگر اس سے پہلے کہ تم ہلاک ہو ایمان لے۔ تو سورہ فاطر میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 میں دعوت توحید اور دعوت آخرت کا بیان ہے، یعنی اللہ فاطر یعنی خالق ارض و سما ہے، صاحب اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں رحمت ہے، غیر اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ خالق نہیں ہے، چیزوں کو بنانے والے نہیں ہیں، اللہ ہی رازق ہے، لہذا اسی کو الہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جھٹلائے جانے پر آپ رنجیدہ نہ ہو، ماضی میں ہر رسول کو جھٹلایا گیا، ابلیس اور اس کی پارٹی انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، ابلیس کے دام میں نہ آئیں، ابلیس انسانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن بنا لینا چاہیے۔ وہ اور اس کی جو جماعت ہے، گروہ ہے، اس کا حزب ہے، وہ انسانوں کو دوزخ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ دھلے جو اپنے برے اعمال کو خوشنما دیکھتے ہیں، اور اللہ ان کی کارستانی سے خوب واقف ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو شیطان وہ گمراہ کر دیتا ہے نا، تو وہ لوگ گمراہی سے نکلتے نہیں۔ اچھا کیوں نہیں نکلتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہیں نا ان کا عمل بہت اچھا نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک کام سنت سے ثابت نہیں، تو جو کام سنت سے ثابت نہیں، اب اگر کوئی شخص وہ دین سمجھ کر کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بدعت ہے۔ اچھا اب جو بدعت ہے نا،
یہ شیطان کو بہت پسند ہے کہ لوگ بدعت کریں، نئے نئے کام کریں، ثواب کے نام پر کریں، اللہ کے نام پر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور دین پر کریں، اور ثواب کی نیت سے کریں۔ اچھا، اب بدعت جو ہے ایک بہت برا عمل ہے، یار اس کا چارجر لگا۔ یہ بدعت بہت برا عمل ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرمایا کرتے کل بدعت ضلالت، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہر گمراہی آگ میں جانے والی۔ اچھا، اب ہر گمراہی، ہر نیا کام وہ آگ میں جانے والا ہے۔ اچھا، لوگ پھر بھی اس کے باوجود نئے نئے کام کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ اپنے آپ کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ دیکھو جی، ہم تو اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا، ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں نا، تو لہذا عبادت کرنے، اللہ کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں نہ ہوتا۔ اچھا، اب یہ ہے وہ شیطان نے جو ان کے اعمال مزین کر دیں، دھوکے میں ڈال دی۔ بھائی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام اچھا ہے برا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بتاؤ، یہ اس کام کا حکم اللہ نے دیا، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کام صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا نہیں نہ دیا، کہ تم بھی مت کرو۔ جو بندہ اب ایسا کام کرے گا ثواب سمجھ کر، اسے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ ہر نیا کام دین میں گمراہی ہے۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا، ثواب کا ہوتا، تو اس کام کو کرنے کا حکم اللہ اپنے رسول کو دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے، گمراہی، اس سے بچ جاؤ۔ اور بعض اماموں نے تو یہ لکھا ہے کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، یہ بدعت ہوتی ہے نا، یہ شیطان کو گناہ سے بھی، معصیت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں بھلا؟ گناہ کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ ایک نہ ایک دن توبہ کر لے گا، لیکن جو بدعت کر رہا ہوتا ہے نا شخص، تو وہ اپنے آپ کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، لیکن وہ غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، لہذا وہ کام کرتا چلا جاتا، اور وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے شیطان نے اعمال کو مزین کر دیا ہے، لوگ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب اپنے اعمال کو اگر کوئی شخص پرکھے تو اس کے پاس ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی اور ایک میزان ترازو، وہ کیا؟ قرآن اور حدیث۔ اپنے اعمال کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو، جس کے اعمال قرآن و حدیث سے میچ کھا جائیں اس کے اعمال صحیح ہیں، اور جس کے اعمال قرآن و حدیث سے میچ نہ کھائیں، وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ تو آخرت کی دلیل دی گئی کہ ہواؤں، بادلوں اور بارشوں سے وہ فراہم کی گئی، کہ شرک کی تردید کی گئی کہ غیر اللہ کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام صرف اللہ کے پاس عزت ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ کے ہاں اچھی بات اور اچھا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوگی۔ انسان کی اپنی ذات کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور علم پر دلیلیں قائم کی گئیں۔ توحید کی آفاقی دلیلیں، پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں، میٹھا پیاس بجھانے والا اور سخت کھاری تلخ کڑوا دونوں سے تر و تازہ گوشت ملتا ہے، پہننے کے لیے سامان زینت موتی، یعنی سمندر سے ہیرے موتی نکلتے ہیں، کشتیاں سمندر میں رزق فراہم کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جن پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں وہ داخل کرتا ہے، اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، اسی کی فرما روائی ہے۔ غیر اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ توحید دعا، دعا میں اللہ کو پکارنے میں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا۔ غیر اللہ نہ تو تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں، اور بالفرض سن بھی لے تو جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ انسان سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 میں مومن اور کافر کا فرق بیان کیا گیا، کہ مومن بینا، کافر نہ بینا، یعنی کہ مومن دیکھنے والا، آنکھوں والا، جبکہ کافر اندھا ہوتا ہے۔ رسول خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اندھے اور بہرے ضدی لوگ اسلام کی دولت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 24 سے 26 میں تاریخ ہلاکت سے استدلال کیا گیا کہ ہلاکت کی اس میں دھمکی ہے کہ رسولوں کو انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ اور پھر آیت نمبر 27-28 میں توحید ربوبیت کے دلائل ہیں، کہ کافروں کو پانی، درختوں کے پھل، مختلف رنگوں کے پہاڑ اور رنگ برنگے جانوروں، مویشیوں اور انسانوں پر غور کر کے اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے، وہ مغفرت کی قدرت رکھتا ہے۔
اور سب سے اہم بات آیت نمبر 29 سے 39 میں قانون جزا و سزا بیان ہوا ہے کہ ایمان لا کر نماز کا اہتمام کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کی تجارت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کے بعد اب بنی اسماعیل مشرکین مکہ امتحان میں ہیں، آپ کی نبوت کے بعد کچھ ظلم یعنی شرک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں، اور کچھ نیکیوں میں پہل کر رہے ہیں، اور نیکیوں میں پہل کرنے والوں جو ہے نا ان کے لیے کامیابی، ان کے لیے جنت ہے جہاں نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی کلفت اور محنت اور نہ کوئی تھکان۔ اس کے برخلاف انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہ فریادیں کریں گے انہیں ایک اور موقع دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اختیارات عطا کیے گئے، لیکن اگر وہ انکار اور ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا تو لازماً وہ نقصان اٹھائے گا۔ پھر آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 41 میں شرک کی تردید اور توحید کو ثابت کیا گیا، اس کے دلائل پیش کیے گئے۔ مشرکین کو چیلنج کیا گیا کہ وہ بتائیں کہ من دون اللہ نے، اللہ کے علاوہ نے زمین میں کیا پیدا کیا، اور کیا وہ آسمان کی بادشاہت میں شریک ہے؟ اللہ ہی زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 45 میں یعنی سورت کے آخر میں متکبر کی عادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی کہ پہلے تو انہوں نے کڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی نذیر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ ثابت کریں گے، لیکن ڈرانے والے نذیر کے آنے کے بعد ان کی بیزاری، زمین پر ان کے تکبر میں اور ان کی سازشوں میں اضافہ ہو گیا۔ قریش کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، پہلی قومیں تو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ہلاک کر دی گئی۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً عذاب دے، اگر ایسا ہوتا تو زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوٹتا، وہ وقت مقررہ پر پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کو عام عوام الناس سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سورہ یاسین کے بارے میں جتنی بھی احادیث اس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں کہ اس کو پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، لیکن کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ باقی سورہ یاسین کو پڑھو، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہدایت ملے گی، نصیحت ملے گی، انسان کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن وہ جو احادیث ہے نا، تو وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، وہ ثابت شدہ نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں سورہ یاسین کی اتنی فضیلت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری احادیث ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ صرف سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، باقی قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں، باقی قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے اس کی بہت فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، سورہ کہف کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو لہذا جن صورتوں کی فضیلت صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہے، ہمیں جو ہے ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ باقی سارے کا سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ تو اب اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ غیر اللہ کی بے اختیاری، کہ اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اختیار کو تسلیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت اور قرآن پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے، اور یہ صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 سے 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام تھا۔ تو یہ ایک جلالی صورت ہے۔ تو اب اس صورت کے مضامین کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے اس صورت کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، اور اس کے لیے کتاب انذار قرآن کی حکمتوں کی شہادت پیش کی گئی، اور اتباع ذکر یعنی اتباع قرآن کا اتباع کرنے والوں اور بن دیکھے رحمان پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، جبکہ اس دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ عزیز ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی 2 بشارتیں دی گئی، اللہ کی عزیزیت اور اس کی قدرت و طاقت، اور قانون جزا و سزا کی دلیل پیش کی کہ انما
تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اور آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 32 میں انکار رسالت کی سزا بیان کی گئی۔ جو لوگ رسالت کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جس نے 3 رسولوں اور ایک مومن دائی کی باتوں کو درخور اتنا نہ سمجھا، قابل توجہ نہ سمجھا، اور دائی کو سنسار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی تباہ کر کے رکھ دی۔ مومن دائی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے مغفرت اور اجر کریم سے نوازا۔ بستی کی تباہی اور مومن کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت اور اس کے قانون جزا و سزا کی دلیل ہے۔ اور یہی بات مشرکین مکہ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے اس مومن کی مخالفت کی، نہ اس کی بات کو نہیں مانا، تو بظاہر انہوں نے اس کا خاتمہ کیا، لیکن در حقیقت اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو دیکھو آج بھی زندہ ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت میں وہ مہمان بنا دیا، جنت اس کو عطا فرما دی، تو کامیاب وہ ہوا۔ اور جو اس کے مقابلہ میں جو بڑے چودھری اور بڑے اپنے آپ کو عقل مند، دانا اور سمجھدار سمجھتے تھے، دیکھ لو وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو لہذا سچے جنتی مومن کی وہ 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، سچا جنتی مومن لیڈر، دائی اور مبلغ ہوتا ہے، اور فعال اور مستعد ہوتا ہے، خود عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ پیروی کے لیے اس کے پاس 2 اہم معیار ہوتے ہیں، اخلاص اور کردار، اور جس کی پیروی کی جائے وہ مخلص ہو اور وہ مفاد پرست نہ ہو، اور جس کی پیروی کی جائے وہ خود ہدایت یافتہ ہو، صاحب کردار ہو، اور صاحب تدبر ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جانچتا اور پرکھتا ہے، تولتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، اور پختہ دلیل کی پیروی کرتا ہے۔ اور آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ خدا ترس کوئی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ خدا تراش، میں اللہ کے علاوہ کو خدا بنا لوں؟ اتخذ من دونہ آلہہ، کامل معاہد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پورا توحید پر کاربند ہوتا ہے، سچا توحید پرست ہوتا ہے، خالص توحید پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائل ہوتا ہے اور صفات باطلہ کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت اختیار کا گہرا شعور رکھتا ہے وہ، اور دوسرے تمام الہوں کی بے بسی اور بے اختیاری کا وہ قائل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی اور سے نہ کوئی امید لگاتا ہے، نہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتا ہے، نہ بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ جتنے لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، یہ سب بیکار ہیں، ان میں سے کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سچا مومن جو ہوتا ہے وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ سچا مومن اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، گمراہ ہو جانے سے ڈرتا ہے، اور پھر وہ سچا مومن دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ اس نے کہا انی آمنت بربکم، میں آپ لوگوں کے رب پر ایمان لایا، یعنی اس رب پر اور اس پالنے والے پر جو ہم سب کو پال پوس رہا ہے۔ اور پھر وہ سچا مومن دل درد مند رکھتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا، صرف اپنی ہدایت پر وہ قانع نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی ہدایت، مغفرت، جنت اور اجر کریم میں بھی وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، ان کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اور پھر جو سچا مومن ہوتا ہے صاحب استقامت ہوتا ہے، وہ دنیاوی عذاب سے نہیں ڈرتا، باطل سے ٹکرا جاتا ہے، دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، موت سے بھی نہیں ڈرتا، شہادت اور سنساری کی صدا بخوشی قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹتا۔ یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ تو لہذا یہ سچے مومن کی نشانی بیان کر کے اس وقت کے مشرکین مکہ کو بات سمجھائی گئی، اور آج کے دور کے لوگوں کو بھی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ ایک جو نمونہ رکھ دیا گیا کہ اگر تم بھی سچے مومن ہو تو پھر ان صفات کو تم بھی اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر تمہیں کامل یقین ہے کہ ہم ہیں تو پھر ان کو اب سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لو، کیا میرے اندر یہ والی صفات ہیں، تو پھر تم واقعی سچے مومن ہو، اگر نہیں ہے تو پھر تم ناقص ہو، اور تمہیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر کے کامل ہونا چاہیے۔ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 آیت نمبر 50 میں شکر گزاری کا مطالبہ اور توحید اختیار کی دعوت دی گئی ہے۔ اسباب ربوبیت کا ذکر کر کے انسان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا اور توحید اختیار کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی۔ زمین کی دلیل پیش کی گئی کہ وہ موسم بہار میں سرسبز ہوتی ہے، یہ دلیل آخرت ہے۔ زمین میں غلے، کھجور، انگور کا انتظام ہے، انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔
رات، سورج اور چاند کی دلیلیں پیش کی گئی کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ کشتیوں کی دلیل پیش کی گئی، ان کو منزل تک پہنچانا یا غرق کر دینا، دونوں چیزیں یہ اللہ کے اختیار میں، سمندروں پر کسی اور کے اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان وہ جب بھی کسی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں یا کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے انسانوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جانی چاہیے۔ تو کافروں کے اس مطالبے پر کہ قیامت کب آئے گی، یہ جواب دیا گیا وہ ایک دھماکہ ہوگی۔ لوگوں کو نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا، نہ اپنے گھروں کو پلٹنے کا۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اور پھر آیت نمبر 51 سے 68 میں احوال قیامت اور جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ احوال قیامت اور جنت دوزخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور اس کے قانون جزا و سزا کی دلیلیں فراہم کی گئی ہیں۔ قیامت کے مناظر پیش کیے گئے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، اور اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، جنت والے اور ان کے شوہر یا بیویاں مزے میں ہوں گی، انہیں ہر قسم کا میوہ دیا جائے گا اور ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اس کے برخلاف مجرم دوزخ میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دعوت اور صراط مستقیم کو مسترد کر دیا تھا، شیطان کی پیروی کی تھی۔ روز قیامت لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور البتہ ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ چونکہ انسان جو ہے نا، یہ بڑا جھگڑالو ہے، اور یہ انسان سزا سے بچنے کے لیے بڑے جھوٹ بولتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی ایسا کرنا چاہے گا۔ جب اس سے پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو یہ تو صاف انکار کر دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ سے کہے گا گواہ لاؤ اگر میں نے کچھ کیا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے پھر ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ دیکھو نا، منہ سے تو انسان کوئی کام نہیں نہ کرتا، یا تو ہاتھ سے کرتا ہے، پاؤں سے کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے اب اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہیاں دیں گے۔ ہاتھ بتائے گا کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، پاؤں بولے گا۔ تو اس کا مطلب اب انسان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گے، تو یہ تو پھر اس کے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہیں نا، تو اب یہ کہاں بھاگے گا؟ اب یہ کس پر الزام لگائے گا؟ اس کا مطلب حق اور سچ یہی ہے کہ تو نے جرم کیے ہے، لہذا اب تو بچ نہیں سکتا، اللہ کی عدالت میں پورا پورا انصاف کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو بظاہر ہم لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بتاؤ تم اپنے آپ سے کیسے چھپو گے؟ اپنے ہاتھوں سے کیسے چھپو گے؟ اپنے پاؤں سے کیسے چھپو گے؟ جہاں بھی جاؤ گے پاؤں سے چل کر جاؤ گے نا، تو یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ یہ چھت، یہ دیواریں، یہ پردے، یہ اندھیرے، یہ انسانوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ براہ راست ہر حال میں دیکھتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک کالی چونٹی ہو، کالا غار ہو، کالی رات ہو، اور وہ ایک کالے پتھر پر چونٹی چلے تو اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 سے 75 میں قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف کروایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن شاعری نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کے دلائل پیش کر کے شرک کا ابتدال کیا گیا اور شکر کا مطالبہ کیا گیا۔ بے ضمیر مردہ لوگ اسلام کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ صرف وہ باضمیر ہستیاں ہی قبول کر سکتی ہیں جن کے دل بیدار ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد ہر زندہ ضمیر رکھنے والے کو خبردار کرنا اور کافروں پر اتمام حجت کرنا ہے۔ جانوروں کی دلیل پیش کی کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن پر لوگ سواری کرتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، جن کے دیگر کئی فوائد ہیں۔ تو ان دلائل کا جائزہ لے کر انسان کو شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 83 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دعوت کی ہدایت کی گئی کہ ان کافروں کی باتوں پر آپ کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور ایک دلیل دی گئی کہ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا لیکن وہ اب متکبر ہو گیا۔ اب سوال کرتا ہے کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تو اب یہ بات بتایا گیا کہ جب تو آج یہ سوال کر رہا ہے کہ اس ہڈی کو کون پیدا کرے گا، تو بتایا گیا کہ اللہ، چلو اب تو یہ ہڈی تو ہے نا نمونے کے طور پر، ہڈی تو ہے نا کم از کم، لیکن جب نہ ہڈی تھی نہ تو تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے جب تمہیں پیدا کر دیا، جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، تو کیا وہ اللہ اب اس ہڈی سے انسان کو نہیں بنا سکتا؟ اگر دیکھا جائے تو اب تو نمونہ موجود ہے نا، اس شخص کی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بنا دے گا، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو لہذا
جو تمہارے دماغ میں شیطان نے بات بٹھا دی ہے کہ قیامت کے دن ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، جب ہم قبر میں مٹی میں ہو جائیں گے، تو یہ تمہاری بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا۔ اور عقلی دلیل پیش کی گئی کہ جس نے پہلے پیدا کر کے دکھایا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے باوجود تمہیں آخرت کے بارے میں کیوں شک ہے؟ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کن کہتا ہے تو چیز واقع ہو جاتی۔ آخری آیت میں مطالبہ کیا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار رکھنے والی بے عیب ہستی اللہ کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اس کی 182 آیات ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول مخلص، مومن اور محسن تھے، اور توحید کو ثابت کرنے اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس بات توحید خالص اور اس بات آخرت کے لیے انبیاء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول بھی مکے کا وہی تیسرا دور ہے جو 6 نبوی سے 10 نبوی پر مشتمل ہے۔ تو اس سورت صافات غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ فاتر، سورہ یاسین نازل کی گئی، جب مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول اللہ کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، یہ کہنے لگے تھے کہ ایک شاعر مجنون کے لیے ہم اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر مخلص، مؤمن، محسن انبیاء کی تاریخ سے انہیں وہ کار رسالت اور منصب رسالت کو سمجھنے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ بھی توحید اختیار کر لیں، انہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو اپنا لیں اور اپنے شرک کو چھوڑ دیں۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 74 میں فرشتوں کی الوہیت میں شمولیت کی تردید کر کے توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات کیا گیا اور بتایا گیا مومنین اور مشرک منکرین کا انجام مختلف ہوگا، یعنی فرشتے اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی بادشاہی میں وہ شریک نہیں۔ تو فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ صف باندھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہے، خدا واحد تو صرف اللہ ہے۔ جنات بھی اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، نہ وہ غیب کی خبریں جان سکتے، وہ بھی الوہیت میں شریک نہیں۔ اور ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگانے کی کوشش کریں تو ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا اختیار نہیں ہے، وہاں جاتے تو ان کو مار پڑتی ہے۔ اگر ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے تو پھر ان کو مار کیوں پڑتی؟ تو قریش سے پوچھا گیا کہ انسان کی دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل ہے یا دیگر چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ زیادہ مشکل ہے؟ قرآن کا مذاق اڑانے والے اور اسے جادو کہنے اور مرنے کے بعد کی زندگی انکار کرنے کے بجائے قریش کو اسلام کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے، وہاں ذلیل ہوگے، تمہاری شامت آ جائے گی، تمام مشرکوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، وہاں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ لیڈر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے قصور تمہارا اپنا تھا، تم خود ہی سرکش تھے، وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ یہاں پر جو لوگ اپنے لوگوں کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں نا، اور ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں اور ان کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ظاہر بات ہے اس سب کے پیچھے ان کا نظریہ کیا ہے کہ قیامت میں ہمارے کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، پلسرات پر کام آئیں گے۔ تو لہذا قیامت کے دن وہ تو اسی امید پر ہوں گے کہ بس ابھی کوئی آئے گا اور ہمیں بچا کر لے جائے گا، بس ابھی کوئی آئے گا اور ہمارا ہاتھ پکڑے گا، پلسرات پار کروا دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپس میں وہاں ملیں گے ضرور۔ جب ملیں گے، اب ظاہر بات ایک پیر صاحب ہو، ایک اس کا مرید ہو، تو اب مرید تو پیر صاحب سے یہی کہے گا پیر صاحب آگے لگیں، مجھے یہاں سے نکلوائیں، میری مدد کریں۔ تو وہ پیر صاحب کچھ کر نہیں سکیں گے، تب ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، تم تو دنیا میں ہم سے یہ کہا کرتے تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یا فلاں بزرگ یہ کریں گے وہ کریں گے، کہاں ہیں وہ بزرگ؟ آج مدد کی ضرورت ہے تو کرو نا ہماری مدد۔ تو لہذا وہ مدد نہیں کر سکیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے۔ مشرک لیڈر اور ان کے پیروکار دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہ لیڈر تکبر میں گرفتار تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعری کے لیے ہم اپنے معبود کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اور آپ کے بارے میں پچھلے رسولوں نے پیش گوئی کی تھی، دوزخ کے عذاب میں صرف مخلص اہل توحید ہی
وہ محفوظ رہیں گے دوزخ کے عذاب سے، اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، رزق، میوے، باغات، اور ان کے لیے صاف شفاف شراب ہوگی، باحیا بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جن کو حوریں کہا جاتا ہے، یہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوزخ میں زقوم کا درخت ہے، دوزخی اس سے پیٹ بھریں گے، اس میں گرم پانی شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے باپ دادا کے اندھے مقلد تھے، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا، تو جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ رسول کی دعوت ان کے پاس آ گئی، رسول نے آ کر ان کو سمجھایا، لیکن یہ بھی پھر بھی اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو لہذا باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وگرنہ تمہیں جہنم میں گرم کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں آتا وہ اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ جب ایک جہنمی پیالہ بھر کر اس کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کی بھاپ سے اس کے چہرے کا سارا گوشت گل کر وہ نیچے گر جائے گا، اس قدر گرم پانی ہوگا۔ تو وہ جب پیٹ میں جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو وہ تو انسان کے اندر ہر چیز کو تباہ و برباد کرتا ہوا چلا جائے گا۔ تو لہذا یہ ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 148 میں انبیاء کی 9 انبیاء کی دعوت تبلیغ پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 9 انبیاء کی دعوت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی طرف بلایا، شیطان کے شکنجے سے لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کی، لہذا وہ عظیم لوگ تھے، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے توحید کی دعوت پر لبیک کہی، آپ اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ نے تو کرب عظیم سے نجات دی، آپ کو دنیا میں باقی رکھا، آپ اللہ کے محسن اور مومن بندے تھے، کافروں کو پانی میں غرق کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق کا، حضرت موسیٰ و ہارون کا، حضرت الیاس کا، حضرت لوط کا، حضرت یونس کا، سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے عظیم لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بات کو آگے پہنچایا، اللہ ان سے راضی خوش ہوا، یہ کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کے ماننے والوں کو بھی کامیاب کیا، اور جو ان کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفت کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اے مشرکین مکہ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں، تم بھی رسول کی پیروی کرنا، رسول کی اتباع کرنا، رسول جو کہے وہ کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا، بھلے اس کی مخالفت میں تمہیں کتنا ہی فائدہ نظر آتا ہو، بھلے تمہیں مال و دولت مل رہا ہو، عہدہ و منصب مل رہا ہو، لیکن تم وہ عہدہ منصب لے کر اپنے آپ کو کامیاب مت سمجھنا، اگر تم نے وہ لیا تو ناکام اور برباد ہو جاؤ گے، بلکہ تم رسول کی اتباع اور اطاعت کرنا، چونکہ یہی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی اسی سے ملے گی۔ پھر آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 166 میں بھی فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی، جو لوگ فرشتوں کو پکارتے تھے، مدد مانگتے تھے، ان کو الہ سمجھتے تھے، اس کی تردید کی گئی کہ مشرکین مکہ نہ صرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بلکہ اللہ اور جنات کے درمیان بھی وہ نسبی رشتہ جوڑتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، تو ظاہر بات وہ اللہ سے پیدا ہوئے تو نسب ثابت ہو گیا۔ چنانچہ یہاں فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے حضور صف بستہ ہو کر خدمت انجام دیتے ہیں اور اس کی تسبیح یعنی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں، اور جنات کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کے شیاطین اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یعنی فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے اس کائنات ہستی کا نظام چلا رہے ہیں، باقی وہ اللہ کی بادشاہت میں شریک نہیں۔ آیت نمبر 167 سے آیت نمبر 179 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر ہدایات اور بشارتیں دی گئیں اور کفار کو دھمکی دی گئی۔ مشرکین مکہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تعلیم آتی تو ہم بھی مخلص بندے بن جاتے، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لشکری غالب رہتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے ان سے اعراض کرنا چاہیے، آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھیں گے، جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں وہ ان کے صحنوں میں اترے گا، یہ ایک بہت بری صبح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 182 میں خالص توحید کی وضاحت، شرک کی تردید اور رسولوں کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ وہ بے عیب ذات ان تمام غلط اور منفی صفات سے پاک ہے جو اس کی ذات سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تمام رسولوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا، ان کے لیے سلامتی، وسلام علی المرسلین،
ہلاکت اور بربادی تو رسولوں کے مخالفین کا مقدر ہوگی۔ شکر کا سزاوار، شکر کا حقدار صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ تو سورہ صاد بھی مکی سورت ہے اور اس کی 88 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول یہ 10 نبوی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب تو وہ وفات پا گئے تھے، جب آپ کو ساحر اور کذاب کہا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا تھے اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت تسلیم کر کے آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت، کافروں کی ضد، تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی دھمکی انہیں دی گئی ہے۔ تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے، اس کے مضامین کو، تو اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 16 میں تمہید ہے کہ قرآن کتاب نصیحت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے، یہ بات بتائی گئی۔ قرآن کی حقانیت پر اس کے ذکر ہونے سے دلیل و شہادت پیش کر کے مشرکین مکہ کی ضد، ہٹ دھرمی، تکبر پر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پر جمے اور ڈٹے رہو، یہ شک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات عائد کیے کہ آپ ساحر، کذاب ہیں، ایک جادوگر اور اونچے درجے کے جھوٹے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور ان کے تکبر کی تحقیر کی گئی اور پوچھا گیا کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی اور اس کی رحمت کے خزانے، اور بتایا گیا شکست کھائیں گے۔ ان کے رویے پچھلی 6 قوموں ہی کی طرح ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کر رہا، یہ بھی عذاب کے منتظر ہیں۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 29 میں حضرت داؤد کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ دعوت قرآن برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو اور جھوٹ کے الزامات پر صبر کر کے حضرت داؤد کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا، جن کے لیے پہاڑ، پرندے مسخر کیے گئے تھے، جو ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، جنہیں نہ صرف حکومت بلکہ حکمت اور معاملہ فہمی بھی عطا کی گئی تھی۔ یہ اواب تھے، ان کے پاس فرشتوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہوا۔ ایسے حکومت اور عدل، حضرت داؤد کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی، عدل سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہوتی ہیں، جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں، تو گمراہوں کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، یہ دار امتحان ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ فجار، مفسدین اور متقین مومنین کا انجام مختلف ہوگا۔ جنت اور دوزخ کی صدا اور جدا وہ عادلانہ ہے۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، عقل مندوں کو قرآن پر تدبر، تذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہیں یہ بات سمجھائی اور بتائی گئی کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے اتنی طاقت، قوت، حکومت اور اعزازات اور حکمت اور دانائی اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی، تو لہذا اس کے باوجود ان کی بھی تو مخالفت ہوئی، تو لہذا ان کی مخالفت کرنے والے یہ سب کچھ کے باوجود ان کو غلط کہتے تھے، اور پھر جو ان کے مخالفین تھے ظاہری بات وہ تباہ و برباد ہوئے۔ لہذا مشرکین مکہ اگر آپ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ تو لہذا جیسے باقی انبیاء حق پر تھے، آپ بھی حق پر ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی مخالفت کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ آگے آیت نمبر 40 تک، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 40 تک حضرت سلیمان کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ دعوت قرآن برحق ہے، یعنی کہ قرآن پاک اگر ان انبیاء کی تاریخ بتا رہا ہے، دعوت پیش کر رہا ہے، ان کی رسالت اور ان کے احوال بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کے بارے میں تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے نا، وہ تھے کہ نہیں، تو وہ تھے، تو لہذا قرآن بھی ان کی بات کر رہا ہے، تو قرآن بھی برحق ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، یہ بھی اواب تھے، انہیں بھی حکومت عطا کی گئی۔ شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، ان کے معائنے میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اللہ کے ذکر نماز سے رہ گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، چنانچہ آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ پھر انہیں اللہ نے آزمایا، انہوں نے استغفار کیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک عظیم الشان حکومت عطا کی گئی۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، جنات تابع کر دیے گئے۔ بعض جنات ماہر معمار تھے اور بعض غوطہ خور جو ان کے لیے موتی لایا کرتے تھے، بعض
شیاطین جنات کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ حضرت سلیمان بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اللہ کے ذکر سے حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی سی غفلت ہوئی ان سے، تو اس پر انہوں نے بہت اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو جو لوگ اب اللہ کے بارے میں اس قدر بڑی بڑی باتیں اور رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 41 آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب کی زندگی سے استدلال کیا گیا کہ اس راہ میں صبر و ثبات کا توشہ ضروری ہے۔ حضرت ایوب بھی اللہ کے ایک صابر نبی تھے، وہ بھی اواب تھے۔ ان کی دولت اور صحت چھن گئی، انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہانا اور پینا۔ چنانچہ اس معجزے سے وہ ٹھیک ہو گئے، انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کا فضل عطا کیا گیا۔ عقل مندوں کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی، اس کفارے کے لیے انہیں تنکوں کا ایک گٹھا لے کر مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 میں چند پیغمبروں کی خدمات سے استدلال کیا گیا کہ دعوت اسلام بالکل برحق ہے۔ اور اس کے بعد آخری پیرے میں قرآن کی دعوت، مومنین کے لیے بشارت اور کافرین کے لیے دھمکی ہے۔ تو کافرین پر واضح کیا گیا، انکار کرنے والوں پر واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مخلص ہیں، لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں، اور نہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تصنع اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سارے جہان والوں کے لیے حجت ہے۔ آخری آیت میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کس کے مقدر میں ہزیمت اور شکست ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت ہے اور کافروں کی ہلاکت کی دھمکی۔ اور یہ بشارت کب پوری ہوئی، کہاں پوری؟ غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ تھے، ان کے 70 سردار مارے گئے، 70 سردار گرفتار ہو گئے، سارے عرب میں ان کی رسوائی ہوئی اور ان کی شان و شوکت کا شرادہ بکھر گیا، جبکہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی اور سارے عرب میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ زمر۔ تو سورہ زمر بھی مکی سورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون بھی خالص اور مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے، اور اگر توحید کے قبول کرنے میں رکاوٹ ہو تو پھر ہجرت کر جانا پڑے تو پھر ہجرت بھی کر جانی چاہیے۔ یعنی انسان اپنے عقیدے کے لیے، اللہ پر کامل ایمان اور توحید کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کے لیے اگر انہیں ایک علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے تو انہیں چلے جانا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو، اپنے علاقے کو، زمین جائیداد کو، ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو یہ چھوڑ دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بدلہ میں اس کو اپنی جنت اور اپنی رضا عطا فرما دے گا۔ تو اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں اس میں تمہید ہے۔ نزول قرآن کا مقصد خالص توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے۔ تو قرآن کی تنزیل عزیز و حکیم ہستی کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، یہ سراسر حق ہے۔ لہذا دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اور اپنی محکومیت کو خالص کرتے ہوئے، ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے، کامل توحید کے ساتھ، توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت، توحید عبودیت، توحید حاکمیت، توحید تشریع اور توحید اسماء و صفات اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ مرے ہوئے نیک لوگوں کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کا وسیلہ پکڑنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ جو کافر اور ناشکرے ہوں انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اب یہ جو بات ہے نا، اس کو کہتے ہیں آپ وسیلہ۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کا نظریہ بتایا گیا جب ان سے کہا گیا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ جو نیک لوگ تھے ان کے تم نے بت بنا لیے اور ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنی سوچ بتائی۔ سوچ یہ بتائی کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ دوسرے لفظوں میں
یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، جب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو گویا کہ ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسے نیک ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی موڑتا ہی نہیں ہے، اور ہماری اللہ سنتا نہیں، لہذا ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ نظریہ تھا ان کا۔ اچھا، اب اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو یہ تو نظریہ بہت سارے مسلمانوں کا بھی، ان سے اگر بات کرو، کہو کہ بھئی تم اس قبر پر کیوں جاتے ہو، اس درگاہ پر، آستانے پر کیوں جاتے ہو، یا فلاں بزرگ کو تم کیوں مانتے ہو، اس کی بیعت کیوں ہوتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کا یہ اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، لہذا ہم اپنی بات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر یہ ہماری بات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو بتائیے کیا فرق رہا آج کے کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان کے عقیدے نظریے میں اور ان مشرکین مکہ کے عقیدے اور نظریے میں؟ کیا فرق رہا؟ اب دیکھیں، میں کسی مسلمان کو نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کافروں جیسا ہے، نہ میں کافر کہنا چاہ رہا ہوں، میں بالکل نہیں میں تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کیجئے، یہ سوچ فکر درست نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس غلط سوچ کا حامل شخص کسی بھی زمانے میں رہا، اس کی مذمت کی گئی، اسے گمراہ کہا گیا، اسے سمجھایا گیا، تو اس لیے ایسا نہ کیجئے، بلکہ توحید خالص کو سمجھو۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور اس نصیحت پر آپ عمل کیجئے، اللہ آپ کو نفع دے گا۔ نمبر ایک، اپنے گھر میں 3 کتابیں ضرور رکھو۔ نمبر ایک، سیرت کی کتاب کو لاؤ، اور سیرت کی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب الرحیق المختوم ہے، نام لکھ لیجئے، الرحیق المختوم۔ یہ ہندوستان کے ایک عالم دین تھے سفی الرحمن مبارک پوری، انہوں نے لکھی، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سعودی عرب میں مقابلہ کروایا گیا تھا سیرت نگاری کا، تو ساری دنیا کے لوگوں نے، مسلمانوں نے کتابیں لکھی، تو وہ سینکڑوں کتابیں تھیں۔ ان کتابوں میں جب کتابوں کو پڑھا گیا کہ اب ان میں سے ہم اول انعام یافتہ کتاب ڈھونڈیں، تو پھر الرحیق المختوم اس سیرت نگاری کے مقابلے میں اول انعام یافتہ کتاب ہے۔ یہ عربی میں لکھی گئی تھی، پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا، اب تو خیر ساری بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس کا۔ تو الرحیق المختوم سیرت کی کتاب گھر میں ضرور لاؤ، کیونکہ گھروں کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب سے خالی ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا نبی کیسا تھا؟ لہذا سیرت پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں تفسیر کی ایک کتاب ہر صورت لا کر رکھو، تفسیر کی کتاب، قرآن پاک کی تفسیر کی کتاب، اور وہ سب سے بہترین تفسیر کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر۔ اور یہ اب سے تقریباً کوئی 700 سال پہلے ایک بہت بڑے محدث، مؤرخ، مفسر گزرے، اور انہوں نے کتاب لکھی، اور اس تفسیر کا اعزاز یہ ہے، بلکہ اس کا جو اس کو ممتاز کرتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر کی گئی ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کی اقوال کے ساتھ، اور یہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے، تو لہذا اس تفسیر کو ضرور پڑھو۔ اور تیسرا، اپنے گھروں میں حدیث کی کتاب لا کر رکھو، حدیث کی کتابیں، اور اگر آپ حدیث کی بڑی کتاب نہیں لا سکتے تو کم از کم پاکستان کے ایک عالم دین ہے، سعودی عرب میں ایک یونیورسٹی میں کنگ سعود کے اندر وہ ہوتے ہیں، ان کا نام ہے محمد اقبال کیلانی، محمد اقبال کیلانی۔ اچھا، ان کی کتابیں تقریباً کوئی ماشاءاللہ پورا سیٹ ہے، تقریباً کوئی 40 کے قریب ان کی کتب ہے، وہ کتابیں اپنے گھر ضرور رکھیں۔ اچھا، ان کتابوں میں انداز کیا ان کا؟ مثلا اس میں ہے طہارت کی کتاب، سنت کی کتاب، نماز کی کتاب، روزے کی کتاب، حج کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب، یہ ساری کتابیں، اور وہ صرف نہ حدیث پیش کرتے ہیں، ترجمہ، حدیث ترجمہ، حدیث ترجمہ، حدیث ترجمہ۔ اس کا مطلب آپ صرف حدیثیں پڑھیں گے تو وہ پھر موضوعات کے تحت، پھر اس میں بہت سارے مسائل سوال جواب کے اندر وہ اٹھائے گئے ہوتے ہیں، لہذا وہ لاؤ۔ اور اس میں ایک کتاب ہوگی ایمان کی کتاب، تو وہ ایمان کی کتاب ہر صورت پڑھو، ایک دفعہ زندگی میں ایمان کی کتاب ہر صورت پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے خامندوں کو پڑھاؤ، اپنے ماں باپ کو پڑھاؤ اگر انہوں نے نہیں پڑھی۔ اور مجھے
کہ تقریباً کوئی 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. یہ 20% کا کہہ رہا ہوں انہوں نے کوئی نہ کوئی پڑھی ہوگی. ہم نے سنا ہوگا تھوڑا بہت لیکن پڑھا نہیں ہوگا. لیکن ایمان پر زندگی میں ایک دفعہ ایک کتاب تو کم از کم پڑھو، کیونکہ ایمان کی بنیاد پر تو سب کچھ ملنے والا ہے. ہر چیز کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہی ہے. تو لہذا ایمان پر ایک کتاب تو زندگی میں پڑھ لو، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ میں نے ایمان پر علم حاصل کیا تھا، باقاعدہ پڑھا تھا. اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ ایمانیات جو ہے نا، ایمان کیا ہے، ایمان کی شرائط کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے اثرات کیا ہیں، ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں بس ایک دفعہ ایمان لے آئے بس ایمان ہے، ختم بات. نہیں، ایسا نہیں. بہت سارے کام ایسے جو ایمان کو توڑ دیتے ہیں. جیسے وضو ہم کرتے ہیں نا، تو وضو ہو گیا ایک دفعہ، تو کیا اس کے بعد وضو ٹوٹ نہیں سکتا؟ اس کو ہم کہتے ہیں جو چیزیں جو کام وضو کو توڑ دیں وہ کہتے ہیں نواقض وضو. تو ایسے ہی بندہ ایمان لاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے اگر وہ کر لیے جائیں تو پھر ایمان ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کاموں کہتے ہیں نواقض ایمان، نواقض اسلام. ہو سکتا ہے ہم ایمان تو لائے تھے اور پھر میں ایمان لایا ہوں نہیں لایا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بتایا گیا. بتانا اور چیز ہوتا ہے، ایمان لانا اور چیز ہوتا ہے. تو یہ سارے سوال ہیں. تو اللہ نے کبھی کوئی موقع دیا تو یہ ایمانیات پر کوئی ہم ایسی کلاس شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کہ ایک دفعہ زندگی میں ایمان کو سمجھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، جانو تو صحیح ایمان ہے کیا. اور مجھے 100% یقین ہے جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ایمان کے بارے میں بہت ساری وہ چیزیں معلوم ہوں گی جو آپ کو آج تک نہیں معلوم ہوئی. آپ میں سے کسی کی عمر کوئی 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 30 سال ہے، اور کچھ بڑی عمر کی خواتین بھی ہوں گی جو 40 50 سال 60 سال تک ہوں گی. تو انہوں نے 50 60 سال کی عمر میں وہ باتیں نہیں سنی، نہیں سیکھی، نہیں جانی، حالانکہ وہ ایمان کے لیے بہت ضروری. تو لہذا یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو اس لیے اپنے گھروں میں کتاب لے کر آؤ اور اس کو پڑھو اور پھر اپنے ایمان کا ایک دفعہ جائزہ لو. زندگی میں ایک دفعہ تو یہ کام کر لو کم از کم. تو لہذا ہمارے گھر خالی ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے ہم بتاؤ بھی تمہارے گھر میں حدیث کتاب ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تفسیری کتاب ہے کوئی؟ کہتے نہیں. میں نے کہا سیرت کی کتاب ہے گھر میں کوئی؟ نہیں. ایمان کی کتاب ہے؟ نہیں. اچھا بھائی جب گھر میں کتاب ہی نہیں ہے تو کہاں سے علم آئے گا؟ کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ کہاں سیکھیں گے ہم؟ اس کے علاوہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں گھر میں بہت ساری چیزیں لاتے ہیں. اور کتابوں کی بات کرو، ہر گھر میں پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. کتنی ساری کتابیں خریدتے ہیں، مہنگی مہنگی کتابیں خریدتے ہیں. بہت سارے لوگ ناول خریدتے ہیں، ڈائجسٹ خریدتے ہیں، شاعری کتابیں خریدتے ہیں، اخبارات لاتے ہیں، جرائد لاتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں. لیکن کیا قرآن اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ تم اس کو بھی خرید کر اپنے گھر رکھو؟ حدیث اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں رکھو؟ کیا سیرت کتاب نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایمان کتاب نہیں ہونی چاہیے؟ اپنے گھروں میں کتابیں لائیے، پھر ان کو پڑھیے تاکہ ہمیں ایمان ٹھیک طریقے سے سمجھ آ جائے. تو بات یہاں سے چلی کہ جو ہمارے ہاں یہ غلط تصورات ہیں نا وسیلے کے، شفاعت کے، ان پر بھی بات ہونی چاہیے. تو لہذا شفاعت کا اور وسیلے کا تقریباً 90% لوگوں کے ہاں غلط تصور ہے اس کا، شفاعت کا اور وسیلے کا. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر جو سورہ زمر کی آیت نمبر 20 ہے اس میں دلائل توحید اور شرک ہے وہ بیان کیا گیا، شرک کی تردید کی گئی ہے اور توحید کے دلائل دیے گئے. ایسے ہی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 41 میں جو مومنین توحید پر ایمان رکھنے والے اور منکرین توحید کے درمیان وہ موازنہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 52 میں جو دعوت توحید پر مشرکین کا رد عمل اور غلط عقیدہ شفاعت کی تردید کی گئی کہ جو ان کا شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ تھا نا، کوئی سمجھتے تھے شفاعت ایسے ایسے ہو جائے، اس کا رد کیا گیا. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 70 میں قرآن کی دعوت کے اہم نکات بیان کیے گئے کہ تمام انسانوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ ہی کی طرف انابت اختیار کرے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اس کے نازل کردہ قرآن کی بہترین پہلوؤں کی پیروی کی جائے. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو وہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں اور روز قیامت اللہ سے دوبارہ زندگی کی درخواست کریں، انہیں ایک موقع اور دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، ان سے کہا جائے گا تم نے
تم نے اسلام کی دعوت کو جھٹلایا، تکبر کا مظاہرہ کیا، کافر ہو گئے، اس دن اہل تکبر کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کے برخلاف اہل ایمان کو نجات ملے گی اور ان کے چہرے منور اور روشن ہوں گے۔ اور آخر میں دوبارہ وضاحت کی گئی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور محافظ ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کنجیاں ہیں، اسی پر ایمان لانا چاہیے، اور ان کے دلائل کو رد کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ سور پھونکے جانے کے بعد سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، اور انسان کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور آیت نمبر 71 سے 75 میں آخری پیراگراف میں متقین کی جنت میں اور کافرین کی دوزخ میں با جماعت داخلے کی تفصیل کی گئی۔ اسی کے لیے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی گروہ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جہنم میں جانے والے لوگ بھی گروہ در گروہ جائیں گے اور جنت میں جانے والے لوگ بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ تو یہ بات سمجھائی گئی کہ روز قیامت ہر شخص فردن پیش ہوگا، لیکن جنت اور دوزخ میں داخلہ باجماعت ہوگا۔ کافر جہنم کی طرف باجماعت ہانکے جائیں گے، دوزخ کے کارندوں سے ان کا مکالمہ ہوگا، بالآخر یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اہل جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام سے استقبال ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اطراف ہوں گے، انصاف کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور ہر طرف الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آج کے سبق کی اختتام کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک دن میں 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کی خدمت میں عرض کرتی کہ اے اللہ اس شخص کو جنت عطا فرما، اور جو بندہ دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی خدمت میں عرض کرتے اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو دعا پڑھ کر ہم اپنی کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو کسی کا سوال ہو، چونکہ شفاعت کی بات ہوئی ہے، وسیلے کی بات ہوئی، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو پھر ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو آپ سوال بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اگر کسی کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو وہ نوٹ کر لیجئے 032149442220۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔